ایک سرسری طور پر میں پہلے آپ کو اس میں کچھ چیزیں بتا دوں، اس کے بعد پھر میں جو پوائنٹس ہیں اس پر میں بات کرتا ہوں کہ اس حدیث سے ایک سرسری طور پر ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں، یعنی سیکھنے کی کیا چیز ملتی ہے۔ تو اس پر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم کے بارے میں سوال کرنا مستحب ہے، یعنی دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیجئے، سوال کرنا اچھی بات ہے، یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے، جبریل امین کی یہ سنت ہے۔ اگر آپ سوال کر رہے ہیں دین کا، سیکھ رہے ہیں تو یہ گویا آپ ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو سوال صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بس مجھے علم ہو جائے، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ اس لیے بھی سوال کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبریل امین تو جانتے ہی تھے ان چیزوں کو نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا، تو کس لیے کیا انہوں نے؟ تاکہ حاضرین جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو جائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم پر اتنا حضور کا رعب طاری ہوتا تھا، اتنا دبدبہ ہوتا تھا، اتنا حضور کی جو ایک ڈگنیٹی ہے اس کا ایک ایسا مطلب وہ ہوتا تھا، انوائرمنٹ ہوتا تھا کہ ہم سوال نہیں کر پاتے تھے حضور سے، حضور کی عظمت کی وجہ سے۔ تو ہم انتظار کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی دیہات سے کوئی بدوی آ جائے، کوئی عرابی آ جائے یا کوئی شخص آ جائے باہر سے، اور وہ سوال کرے اور اس کے ذریعے سے ہم کو دین کا علم حاصل ہو جائے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے کے لیے بھی سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجلس میں آپ کو کوئی چیز معلوم بھی ہے اور کوئی بڑی شخصیت موجود ہے تو آپ پوچھئے ان سے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے، اور آپ کے علم میں اضافہ نہ بھی ہوا تو آپ کا تازہ ہو جائے گا اور دوسروں کو جو ہے وہ انفارمیشن مل جائے گی، دین کا علم حاصل ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، بات معلوم ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ انسانوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ اسی لیے احادیث میں آیا کہ ایک صحابی رسول سے حضرت دحیہ کلبی، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل امین اکثر آیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام، ایمان، احسان ہے نا، تو اسلام، ایمان، احسان، ویسے نا اسلام اور ایمان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، جنرلی اسلام ایمان کی جگہ پہ، ایمان کا یوز جو ہے اسلام کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آ جائیں نا تو پھر دونوں کی میننگ کے درمیان میننگ میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسلام کا تعلق گویا عمل سے ہوتا ہے اور جو ہے ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے، اس شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، کوئی بھی آنسر کسی کو دیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیں، جو سب سے بیسک چیز ہو اس کو پہلے ذکر کیا جائے، اس کے بعد پھر جو چیز ہو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام سے آغاز کیا، کیونکہ لوگوں کے لحاظ سے انسان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں انسان مومن ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اقرار کرتا ہے نا، زبان سے کلمہ پڑھتا تبھی تو پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس لیے حضور نے سب سے پہلے اسلام کا ذکر کیا، اس کے بعد چونکہ اقرار خالی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا دل کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان دونوں میں ایکسلنسی لانے کی ضرورت ہے، ایکسلنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، تب حضور نے احسان کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کے 3 ارکان ہیں، جیسا کہ ایک یہ ڈائیگرام آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان۔ تو نہ صرف یہ کہ اسلام مکمل دین ہے، نہ صرف ایمان مکمل دین ہے، نہ صرف احسان مکمل دین ہے، بلکہ دین کا جو پرفیکشن ہے وہ ان 3 چیزوں میں گھرا ہوا ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اور کامل مومن بننے کے لیے ہم کو اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ جو قیامت کا علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس بحث میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ قیامت کا علم اگر ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا بھی دیتے، مان لیجیے علم ہوتا بتا بھی دیتے، علم تھا اور بتا بھی دیتے حضور، تو اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے
وہ کیا ہے کہ ان الساعۃ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت جب بھی آئے گی نا تو اچانک آئے گی. اگر بتا دیا جاتا تو وہ اچانک کہاں رہ جاتی، اچانک نہیں رہتی نا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں بتایا کہ کب قیامت آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد جو قیامت کی علامتیں تھیں وہ حضور نے بتا دی تاکہ انسان الرٹ رہے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے لیے تیار رکھے، اپنے عقیدے کو درست رکھے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھے. ایک آخری چیز جو معلوم ہوتی ہے اس سے، ایک اور چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ علماء کرام اور جس سے بھی کوئی سوال ہو تو سوال کا جواب دینے کے بعد ادب یہ ہے، انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ سوال کا جواب دینے کے بعد آخر میں آپ کہیے کہ اللہ و رسولہ عالم. بڑی شخصیت آپ سے کوئی سوال کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور سوال آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کا جواب معلوم نہیں ہے آپ کو، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس کے علم کو آپ کس کا ریفرنس دے دیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹا دیجئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاً سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کو بتائیں، دنیا کو سکھائیں، دنیا کو تعلیم عطا فرمائیں. یہ انسان کے متقی ہونے کی پہچان ہے کہ اگر سوال کیا گیا اور معلوم نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ اللہ و رسولہ عالم. اور یہ کہنا یہ خود اپنے آپ میں ایک علم ہے. ایک حدیث شریف میں آیا کہ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ اللَّهُ عَالَمْ. یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کم سے کم اس بات کا تو احساس ہوا نا کہ مجھے یہ علم نہیں ہے، تو خود اپنے آپ میں یہ ایک علم ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث سے کہ انسان عمارتوں کو اگر تعمیر کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بہت شاندار گھر بنایا اس نے، تو شاندار گھر بنانا بری بات نہیں ہے، شاندار گھر بنانا یہ بری بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ فخر کے لیے بنا رہا ہے، لوگوں کے در سے مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہا ہے، دوسروں کو حقیر دکھانے کے لیے بنا رہا ہے، تو یہ بات بری ہے اپنے آپ میں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سرسری طور پر اس حدیث سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں.